رات گئے ہو چکی تھی۔ الینا اپنی بیٹی مونا کے ساتھ گھر واپس جا رہی تھی۔ وہ ایک سنسان محلے سے گزر رہی تھیں جب انہوں نے ایک آدمی کو ان کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ آدمی نے ان کا راستہ روکا اور اپنی جیب سے ایک بڑا چھرا نکالا۔ الینا اور مونا خوف زدہ ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک ڈاکو ہے اور وہ ان پر حملہ کرنے والا تھا۔ انہوں نے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سنسان گلیوں میں بھاگتے اور دور بھاگتی گئی۔ ڈاکو ان کے پیچھے تھا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ وہ ڈاکو رفتہ رفتہ ان کے قریب آتا جا رہا ہے۔ آخر کار انہوں نے ایک قبرستان دیکھا۔ دونوں ماں اور بیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ اندر پناہ لے لیں گی۔ قبرستان میں اندھیرا تھا، لیکن یہ ڈاکو سے بہت بہتر تھا۔ وہ قبرستان کے دروازے سے اندر بھاگیں اور ایک قبر کے پیچھے چھپ گئیں۔ وہ اپنی سانسیں روک کر خاموشی سے کھڑی ہوئیں، ڈاکو کی آواز سننے کی کوشش کرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے قدموں کی آواز سنی۔ اب ڈاکو بھی قبرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ قبر سے قبر تک جاتا رہا اور انہیں تلاش کرتا رہا۔ الینا اور مونا دونوں نے اپنی سانسیں روک لیں۔ وہ ڈرتی رہیں کہ کہیں ڈاکو انہیں دیکھ نہ لے، لیکن وہ قسمت پر بھروسہ کر سکتی تھیں۔ اچانک ڈاکو ان کے چھپنے کی جگہ قریب آ گیا اور یہاں تک کہ اس نے ادھر قدم بھی رکھ دیا۔ الینا اور مونا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دعا کی کہ وہ پکڑی نہ جائیں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ڈاکو نے مڑ کر ان کی قبر کو نہیں دیکھا۔ وہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ آخر کار قبرستان سے باہر نکل گیا۔ الینا اور مونا نے انتظار کیا جب تک انہیں یقین نہ ہو گیا کہ ڈاکو واقعی چلا گیا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر نکلی۔ وہ دونوں ماں اور بیٹی قبرستان سے باہر جانے کے لیے تیار تھیں، لیکن پھر انہوں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ یہ ہنسنے کی آواز تھی، ایک بوڑھی عورت کی، اور اس بوڑھی عورت کی ہنسی جو پورے قبرستان میں گونج رہی تھی۔ الینا اور مونا دونوں ماں بیٹی نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں جانتی تھیں کہ یہ ڈاکو نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا، کوئی اور زیادہ خوفناک۔ وہ آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھنے لگیں، ڈر اور تجسس کے امتزاج سے بھرے ہوئے قدم تھے ان کے۔ وہ دونوں ایک قبر کے قریب پہنچی جہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ عورت کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، اس کے بال سفید تھے اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ الینا نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ ہم گھر جا رہے تھے، لیکن ایک ڈاکو نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے قبرستان میں پناہ لے لی۔ عورت بہت زور سے ہنسی اور اس نے کہا، ہا 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 ہا، ڈاکو سے ڈرنا؟ تمہیں تو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ الینا اور مونا خوفزدہ ہو گئیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک خوفناک جادوگرنی سے بات کر رہی ہیں۔ الینا نے
پھر ڈرتے ڈرتے اسی بوڑھی عورت سے پوچھا، مگر تم کون ہو اور قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے پھر گرجدار آواز میں اسے جواب دیا، میں قبرستان کی رکھوالی ہوں اور یہ میرا راز ہے جسے کسی کو جاننا نہیں چاہیے۔ الینا اور مونا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں یہاں سے جانا چاہیے، لیکن ان کی ٹانگیں تو جیسے زمین میں جکڑی گئی تھیں۔ الینا نے پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا راز ہے تمہارا؟ عورت نے پھر مسکرا کر کہا، یہ قبرستان مردوں کا گھر نہیں ہے بلکہ زندوں کا گھر ہے۔ الینا اور مونا نے حیرت سے عورت کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، زندہ؟ کیا مطلب زندوں کا گھر؟ اس بوڑھی عورت نے پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ ہا 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 ہا، یہ مطلب ہے کہ رات کے وقت مردے اپنی قبروں سے نکل آتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں۔ الینا اور مونا خوف سے چیخ پڑیں۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ قبرستان میں سائے حرکت کر رہے ہیں۔ وہ بھاگنے لگیں، لیکن ایک مرتبہ پھر عورت نے انہیں روک دیا۔ ٹھہرو، تم دونوں ماں بیٹی یہاں سے نہیں جا سکتی۔ الینا اور مونا نے بہت التجا کی، لیکن عورت نے ان کی ایک بات نہیں سنی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک سیاہ دھواں اس کے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ الینا اور مونا نے چیخنا بند کر دیا، کیونکہ وہ دونوں دھوئیں میں گھر گئی تھیں اور پھر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن قبرستان میں 2 خالی قبریں ملی۔ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ الینا اور مونا کا کیا بنا، لیکن قبرستان کے لوگ جانتے تھے کہ جس نے بھی قبرستان کا راز جان لیا اسے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور لگتا یہی تھا کہ الینا اور مونا نے بھی قبرستان کا راز جان لیا تھا، اور افسوس کے ساتھ انہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑ گئی تھی۔